السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، عامر بھائی، ہم لوگ جو ہے نا یہ ٹیلی گرام پہ ڈسکشن کرتے ہیں، مطلب نارملی سناتنیوں سے اور بھی الگ الگ لوگوں سے۔ تو آج جو ہے نا ایک بندہ آیا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ شیطان کا فالوور ہے اور وہ شیطانزم میں مطلب بلیو رکھتا ہے۔ تو وہ مطلب وہی ساری بات ہے کہ وہ دجال کا ویٹ کر رہا ہے اور ایسے ایسے ہوگا، اور مسلمانوں کو مطلب اللہ نے وہ غلط مطلب اللہ نے ٹائم میں پھنسا کر رکھا ہوا ہے، اور مطلب بہت ساری جو مسلمان کے خلاف بات سب ہے وہ سب۔ آپ کو دی پوائنٹ اگر کوئی سوال ہے اس کو رکھتے ہیں کہ وہ شیطان کا بچہ کہتا کیا تھا، وہ بتائیں نا، وہ ابلیس کی ذریت کہتی کیا تھی، یہ بتا دیں ہمیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے۔ جی، اس کا سوال رکھتے ہیں۔ اس کا سوال یہ تھا کہ ایک منٹ، جی وہ یہ اس کلیم کر رہا شیطان کے تھا۔ بچے اس کو لے ہی آئے، ہاں اس شیطان کو لے آئیں، اس کو جی ہم جی اس سے بڑا شیطان دکھاتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا جی، جی لے آئیں اسے۔ جی 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 ان کا اس کے ساتھ ہمارا ڈیبیٹ ہونے والا ہے سنڈے کو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر ڈیبیٹ میں ہار جاتے ہیں تو وہ اسلام کو قبول کرے گا۔ تو اچھا ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور قرآن بھی انگلش ٹرانسلیشن میں دے دیا ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو آپ نے جو جی بائیڈن جی ہے جی جی وہ یو ایف او ہے۔ جو تو بائیڈن جو ہے وہ یو ایف او ہے، جی وہ ہاں، اور میں پہلے ٹینک ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کن لوگوں سے آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ اس کو کہ تو اسلام، بیٹا جو بائیڈن کو یو ایف او کہہ رہا ہے، تو اسلام نہ ہی قبول کر، کیونکہ تو نے ادھر آگے بھی بونگی مارنی ہے، تو اتھے مار لے۔ جو بائیڈن یو ایف او ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کل کو کہہ دے گا جی یہ سامنے درخت نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی بمب پڑا ہوا ہے، کیا کریں گے پھر؟ اور پولیس کو کال کر دے یہ درخت نہیں ہے جی بمب ہے، میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو۔ پھر شیطان کا کیا ہے؟ جو بندہ خود اپنے آپ کو ڈیمونک جو ہے نا وہ کلیم کر رہا ہے چیزوں کا، اس کے ساتھ ڈیبیٹ بنتی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگوں، پنجابی کی مثال ہے بگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر، کچھ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں۔ شیطان جی لاتوں کا بھوت تھا، باتوں کا نہیں تھا۔ باتوں سے تو وہ جیتی نہیں، اس سے جیتی کوئی نہیں سکتا تھا باتوں سے، تو بڑ بڑ بک 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 دلائل اس کے منہ پر ہوتے تھے۔ بک بک سے شیطان سے نہیں آپ جیت سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں نا دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ سے زیادہ تو اس کے دین کو آبویسلی کوئی نہیں جانتا، اللہ تو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو دین کے پھیلنے کی یا لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی فکر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ فضان بھائی آپ کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا کلیم، آپ کو ہے فکر اتنی جتنی اللہ کے رسول کو نہیں ہے؟ نہیں 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 ان کو، اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اور میں بھی کہہ رہا ہوں اور بردر راہل تو بھی مسلمان کہیں گے کہ ان سے زیادہ کسی کو فکر نہیں۔ قرآن میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے نبی، مومن کی صفات یہ ہیں کہ جب اس کو پتہ چل جائے نا کہ کوئی بندہ، میں اپنی زبان میں، یہ قرآن کی راہ ہے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، کتے کی دم ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے ساتھ آپ کو کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا، اس کو فارغ کروا دو۔ تو بجائے اس کے کہ میں اب آپ نے جو آرگومنٹ رکھے ہیں فضان بھائی، ٹو بی ویری آنسٹ، مجھے خود بتائیں، جو بائیڈن یو ایف او ہے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بیوقوف دماغ اچھا کی دہی کر رہا ہے، ٹائم ویسٹ۔ اچھا اچھا عامر بھائی، مطلب میں شیطان کے بارے میں مطلب یہ جو ہے میں اتنا جانتا نہیں تھا پہلے، اور آج تک کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا تھا جو اس کا فالوور ہو۔ پہلی بار میں اس سے ملا تھا، اس لیے میں تھوڑا بات کیا تھا اس سے۔ ہاں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اگر مجھے یہ وہ بتا دو، مطلب ڈیٹ آف برتھ بتا دو اور مام کا نام بتا دو، یہ وہ، تو میں تمہیں غائب کروا دوں گا۔ میں بولا یار یہ کیا بات ہو گئی، مطلب وہ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش، سائیکولوجیکل گیم ہوتی ہے۔ بندہ ڈر جاتا ہے۔ مجھے میری لائف کے اندر ایک بندہ ملا، اس نے کلیم کیا اس نے چڑیل سے شادی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی بات ہے، میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا۔ ہاں، اس نے نا، لوگ ایسے سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے نا، ان بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے آبویسلی، مجھے چھوٹی ایج سے ہی، میں زیادہ، میرا جو بیٹھنا اٹھنا تھا وہ بڑی ایج کے بزرگوں کے ساتھ تھا، جو بڑی ایج بھی نہیں ایسے کہ مگر بزرگوں جن لوگوں نے زندگیاں گزاری۔ تو وہ مجھے کہنے لگا میں نے شادی کی ہوئی ہے چڑیل سے، میری دوسری شادی چڑیل سے ہوئی ہے اور اس سے اولاد بھی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ تو میں نا ادھر
دماغ تو شروع سے ہی خرافاتی تھا. وہ میں نے اس کو کہہ دیا, میں نے کہا یار میری بات سنو, میں نے لوگوں ایسے بزرگ بیٹھے تھے, میں نے کہا یار میں بھابھی سے بات کرنا چاہتا ہوں, ایسے بول دیا. میری شروع سے شرارتی عادت ہے, میں نے ایسے ہی بول دیا اس کو, میں نے کہا بھابھی سے بات تو کروائیں. کہتا کون سی بھابھی؟ میں کہا چڑیل جو تمہاری پتنی ہے, بیوی, اس بھابھی ہوئی نا میری, اس سے بات کروا دے. کہتا ہے مذاق اڑا رہا ہے میرا. مذاق ہو گیا, اوفینس ہو گیا نا. میں کہا مذاق اڑا رہا ہے میرا. میں نے کہا یار تو بھائی ہے میرا, تو نے چڑیل سے شادی کی تو وہ میری بھابھی ہوئی نا, تو بھابھی سے بات کروا دو, اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ میں تو مان کے چل رہا ہوں کہ تیری پتنی ہے. اٹھ کھڑا ہوا, مجھے آگے سے کہتا ہے تجھے آج رات کو پتا چل جائے گا. میں نے کہا بھابھی آئیں گی رات کو. اب پھر بھڑک گیا, پھر کہنے لگا اوئے تو کیا بات کر رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. میں نے کہا کہہ رہا رات کو پتا چل جائے گا. میں نے بھابھی کے کانٹیکسٹ میں مجھے لگا یہی کہہ رہا ہے کہ بھابھی رات کو آئیں گے میرے پاس, تو یہ چکر ہے. تو مجھے آگے سے کہنے لگا تو لگتا ہے ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا نا, تجھے یقین میں دلاؤں گا. تو میں نے اس کو ایک چیز کہی تھی, میں نے کہا تو یا تیرے سارے جتنے بڑے بڑے یہ جادوگر ہیں, ٹھیک ہے, دم ہوا تو آپ کچھ اکھاڑ لیں. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. یہ صرف سائیکولوجیکل گیم کھیلتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا جنات ہوتے ہیں, وجود رکھتے ہیں, مگر یہ ٹیٹو پاٹی نہیں ہوتی تجھے فلانا اٹھوا لوں, تجھے یہ کروا لوں, وہ کرا لوں, اور دنیا تباہ ہو جانی تھی بھائی. اگر یہ اتنا فریکوینٹلی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا اور اتنے بڑی تعداد میں یہ معاملہ کرتے تو تباہی مچ جانی تھی. ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. خاص طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, قرآن کے نزول کے بعد, اب یہ بات ہندوؤں کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے ملائکہ کے ساتھ, یا ان کو واسطہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے, کچھ سناتنیوں کو سمجھ آ سکتی ہے جو شکتی کو, یا جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا کاسمک ویوز کی یا ایسٹرل اور کاسمک ورلڈ کی بات کر رہا تھا. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, قرآن کے نزول کے بعد جنات کا زور ٹوٹ چکا ہوا ہے, اس لیول کا نہیں ہے. اور یہ میں بات ہوائی نہیں کر رہا, ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے. اور جتنے لوگ سیٹنک تھے, ڈیمنک تھے, انہوں نے یہ چیزیں کلیم کی. ابھی ریسنٹلی ایک چینل ہے یو کے سے آپریٹ ہوتا ہے, علی داوا کا, اس نے ایک ویڈیو لگائی تھی, اور سی آئی اے کی ایک انٹرنل میٹنگ تھی جو ڈی کلاسیفائی ہوئی ہے. اگر کسی کو ویڈیو, اگر کسی کو لگ رہا ہے نا میں گپے مار رہا ہوں, تو وہ ویڈیو میں دکھا دوں گا. سی آئی اے کا ایک انٹرنل, انہوں نے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اپنی اس میٹنگ کے اندر, اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ. اور اسی طریقے سے ایک وزٹ وچ ٹائپ ایک عورت ہے جو جادو کرتی ہے, اس نے یہ چیز بتائی ہے کہ میں نے یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا قرآن کو پریکٹیکلی لے کر چل رہا ہے اپنے ساتھ, یعنی عملی طور پر لے کر چل رہا ہے, میں نے چیز نوٹ کیا ہے کہ جو بلیک میجک ہے یہ اس کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتا, اس کو جی ہم جی نہیں ہٹ کر پاتے, اتنا ڈیمیج نہیں کر پاتے. تو یاد رکھیں کہ جس بندے کے ساتھ قرآن کی آیات کا وہ ذکر کرتا ہو, یہ چیزیں کرتا ہو, نماز کی پابندی کرتا ہو, اذکار کی پابندی کرتا ہو, پاک صاف رہتا ہو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پاک صاف رہتا ہو, تو ایسے بندے کے اوپر یہ جو ڈیمونک فورسز ہیں یہ کام نہیں کرتی. یہ یاد رکھیں, اگر اس کو ہٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے ڈیمیج نہیں کر پائیں گے. جیسے امیون سسٹم ہوتا ہے, ایک بندہ ہیلدی ڈائٹ لے رہا ہے, اس کو بیماری لگے گی. مثال کے طور پہ کووڈ آیا تھا, کووڈ نے ان لوگوں کو زیادہ ڈیمیج کیا تھا جن کا امیون سسٹم ٹھیک نہیں تھا, وہ زیادہ جلدی گر گئے تھے. اور جن لوگوں جی کا جی امیون سسٹم ٹھیک تھا ان کو ہلکا سا فلو ہوا, چھینکیں چونکیں آئیں, ایک دن ٹمپریچر رہا, وہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایسے ہی مومن ہوتا ہے. تو اذکار وہ کیا ہے, جنہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جو اذکار ہوتے ہیں یہ آپ کی شیلڈ ہے, تو اذکار کیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جی جی. اب اصل میں کیا نا, ویسے لوگوں کو ہم لوگ انٹرٹین نہیں کرتے ہیں, لیکن پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے لائف میں دیکھا, مطلب کوئی اس ٹائپ کا بات کر رہا تھا, اس لیے ان کی بات سنی گئی. نہیں تو ہم لوگ خاص کر سناتنی کو ہی, مطلب سناتنی کے بک سے ہی انہی کی بات کرتے ہیں, انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں بس. جی وہی میں ٹھیک ہے نا. پہلی بار میں نے لائف میں ایسا, مطلب کوئی شیطان کو مطلب اپنا گاڈ ہوتے ہیں فالو, مانتا ہو. جی جی ہیں ایسے فالو کرتے ہیں. جو سیٹنزم ہے اس کی باقاعدہ ویب سائٹس موجود ہیں, میں ان کو ریفر نہیں کروں گا ابھی کیونکہ میں نے وہ پڑھی ہوئی ہیں کافی جی ٹائم جی. پہلے. وہ ویب ایلومیناٹی سائٹ اور کیا کیا فلان ڈھکان سب کا بات کر رہا تھا, میں بولا یار اچھا ایلومیناٹی اچھا. کی ڈومین ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہے. ایلومیناتیز کی تو ٹوٹلی ڈومین ڈفرنٹ ہے, اسی کے انڈر ہے اسی کی مختلف شاخیں ہیں. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیومن سوسائٹی کے اندر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا, کہ ایک بندہ پولیس ہے, ایک بندہ آرمی ہے, ایک بندہ ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے,
ایسے ہی جو سیٹنک رالم ہے یا وہ ان کی سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہر بندے کی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ہر جن ہوا ایسے نہیں ہوتا، پیرا نارمل نہیں آتا اس طریقے سے. یہ اپنی اپنی ڈائمینشنس کے اندر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا قرآن کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جن تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے. کئی لوگ اس کو ڈائمینشنس کے تھرو ڈیل کرتے ہیں. جنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ انسان 3D سے اوپر نہیں نکل پاتا، اس کا ایکسپیرینس نہیں کرتا. 3D کا انفلوئنس ہے اس کے اوپر. تو جو جنات ہیں وہ 3D رالم سے باہر اپنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. ابن حزم نے اس کے اوپر المحلہ بالآثار پر بحث کی ہوئی ہے پرانے وقتوں میں. ابن تیمیہ نے بھی الرقیہ کے کانٹیکسٹ کے اندر بات کی ہوئی ہے، اور اس پر بحث ہوتی ہے کہ کیا جن حلول کرتے ہیں. حلول کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹر ہو جائے، انفلوئنس کریں کسی باڈی کو، کسی کے مائنڈ کو. تو اس میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ حلول کر جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، حلول نہیں کرتا، باہر سے انفلوئنس کرتا ہے. ٹھیک ہے، باہر سے وہ illusions پیدا کرتا ہے، ڈیلوژنس پیدا کرتا ہے، آپ کو مختلف چیزیں بن کے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، جنات جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کے اوپر اثر. تو سیٹنزم جو ہے، تو یہ ڈیمونزم اس کو بولنا چاہیے، یہ اس طریقے پر کام کرتا ہے. بہت سال پہلے ایک کلیم کرنے کو مسلمان تھا، مگر جب آپ ڈیمن کے ساتھ یا سٹن کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو کفریات بکنی پڑتی ہیں، مغلظات بکنی پڑتی ہیں، جی، خبیث چیزوں کے پاس رہنا پڑتا ہے. روح اسی کا لیے جب سودا ہم، جسے کہتے ہیں. ہاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو بیچنا پڑتا ہے اپنا آپ. تو آپ جب اپنی جان، بیسیکلی یہ کہتے ہیں جی جن کو وش میں کر دیا. جن وش میں نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اس کے وش میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بارگیننگ ہوتی ہے، بارگین. تو وہ آپ سے بارگین کرتا ہے مختلف طریقوں کے ذریعے. پہلے وہ آپ کو ٹرائی کرتا ہے، آپ کو کوئی ایسا کام دے گا، مثال کے طور پہ آپ کو کہے گا کہ فلاں قبرستان میں جا کے مٹی کھود کے ہڈیاں ڈھونڈ کے لے کے آؤ. اس طرح کے کام دے گا. پھر وہ آپ کو بولے گا کہ فلاں عورت ہے، اس کے حیض کے کپڑے لے کے آؤ. فلاں عورت ہے، اس کے فلاں مرد ہے، اس کے بال لے کے آؤ. ٹھیک ہے، اس کی ماں کا نام، یہ ماں کا نام پوچھتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی آپ سے اس طرح کی چیز ہو جو سیٹنک انفلوئنس میں ہوتی ہے، وہ آپ سے ہمیشہ ماں کا نام پوچھے گی. وہ کہے گی ماں کا نام. نمبر ایک ماں کا نام پوچھے گی، اور دوسرا کہے گا کسی طریقے سے ماں کی تصویر دکھاؤ. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جنات کے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کے لیے اس کی شکل دکھاتے ہیں. جس طرح کتا ہوتا ہے نا، کتا، اس کو کوئی چیز جی، سنگھائی جاتی ہے، وہ سنف کرتا ہے تو وہ پھر اس کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ اس کی تصویر وغیرہ دکھاتے ہیں، اس کا نام بتاتے ہیں. تو وہ جس کو موکل بولتے ہیں عام لینگویج کے اندر، موکل. تو جی، وہ جی، موکل جو ہوتا ہے وہ پھر ان کو فالو کرتا ہے، اور وہ انفلوئنس کرنے کی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے. اور یہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ انسان کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے، جو کہ کئی واقعات دیکھے ہیں لوگوں نے. مگر بعض اوقات کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں باڈی کے اندر نہیں جاتا، وہ باہر انفلوئنس کرتا ہے، جس سے ڈیمیج ہوتا ہے مائنڈ. یعنی illusions اتنی پیدا ہو جاتی ہیں کہ بندہ پاگل لگنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کو ایک دم جو ہے نا وہ کسی جگہ پر چھینٹے گرنے کی آواز آئے گی. جب آپ وہاں جائیں گے تو خون گرا ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں نے خود ایسی چیزوں کو بڑے قریب سے جو ہے نا وہ کام کرتا، مجھے افیکٹ نہیں کیا، مگر میں نے اس طرح کی موومنٹس کو کیا، یعنی فیل کیا کہ اس طرح کی موومنٹس ہوئیں، اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئیں. اور وہ پھر آپ کو ایک عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ شاید illusion تھی، کیونکہ وہ اتنی فیڈ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں کہ آپ ان کو ریالٹی کے ساتھ آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے ریالٹی کے طور پر. تو خیر یہ وہ چیزیں تھیں، ان سے بچنا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما علم، کیا الفاظ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الفاظ دیکھ بول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا الفاظ تھے؟ ہاں، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان ولا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ انہوں نے کفر کیا. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، انہوں نے سحر اس طریقے سے کیا، یعنی سحر کو کفر کہا گیا، جادو کرنے کو قرآن کے اندر نا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کو لنک کیا گیا. تو بابل کے مقام کے اوپر ہاروت اور ماروت سے یہ واقعہ نسبت کیا جاتا ہے کہ جناب ان دو، کچھ ان کو ملائکہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں انسان تھے. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، مگر وہ کنفرم نہیں ہے. قرآن کے اندر زیادہ ڈیٹیل اس کی بیان نہیں کی گئی، اشارتاً ہے، باقی اسرائیلیات ہیں جتنی وہ بیان کریں. مگر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جادو کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی تھی،
اور میجک اسپیل جو ہے، اسپیل اور وسپرز جو ہیں، اس وقت یہ ساؤنڈ سکھائے گئے تھے جو کہ جنات کو. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، جن میں اور بدروح میں فرق ہے. بدروح ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی جس طرح ہندو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آتمائیں اپنی مرتیو کے بعد دوبارہ پلٹ آتی ہیں اور آتما بھٹکتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو روح اس وقت جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے وہ کبھی دوبارہ اس دھرتی کے اوپر واپس نہیں آتی. ٹھیک ہے، جی یعنی شریر یا وہ انفلوئنس نہیں کرتی. جنات ہوتے ہیں، تو جنات میں اور روح میں فرق ہے، آتما میں اور جن میں فرق ہوتا ہے. جن ایک الگ مخلوق ہے، روح ایک الگ مخلوق ہے. روح کا سفر ہے جب وہ شریر سے نکل جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں آتی، اور نہ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے اس دنیا میں. کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے مسلمانوں میں بھی بات مشہور کر دی ہے، جمعرات کے جمعرات جی وہ روحیں اپنے گھروں کا چکر لگاتی ہیں، تو اسی لیے لوگ گھروں میں جمعرات کو چاول پکائیں گے، اپنے بزرگوں کی پسند کے کھانے بنائیں گے تاکہ وہ روحیں آ کر سکون حاصل کریں یہاں پر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، کچھ بھی نہیں ہے. جو روح یہاں سے چلی گئی اس کا کبھی نہیں واپسی. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک بندہ دور کی بستی سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے تم ان 2 رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے جو تم سے کسی مال کی لالچ تو نہیں کرتے مگر حق کی راہ دکھاتے ہیں. لوگ پکڑ کے اس کو شہید کر دیتے ہیں. اللہ اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ کاش مجھے دوبارہ بھیج، میں لوگوں کو بتاؤں کہ تم کتنے بیوقوف ہو، کہ اللہ کی جنت کتنی وسیع ہے اور کتنے نیک انعامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے سے کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کبھی بھی واپس نہیں بھیجیں گے. ٹھیک ہے، تو جو بندہ اس دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے نا، آتما، وہ کبھی بھی شریر میں نہ لوٹتی ہے نہ کبھی وہ یہاں بھٹکتی ہے. جنات ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، ان کا لینا دینا آتما کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا یہ بھی آپ کو پتا چلتا ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ملائکہ کی مجلس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ وہ ٹرمز ہیں جن کو آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ مجلس، رسائی، یہ چیزیں. اب وہ کس حد تک انفلوئنس کرتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے، الگ موضوع ہے. تو جنات جو ہیں وہ ملائکہ کی مجلس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی دفعہ اس وسپر کو اچکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بس اس اچکی ہوئی آدھی ادھوری مجہول سی خبر کو وہ اپنے ان دوستوں کے پاس لے کر آتے ہیں جو منل جنتی والناس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، من ناس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور وہ پھر لوگ ان اٹکل پچوؤں کے تھرو انسانوں میں کچھ ملاتے ہیں، کچھ خبر پہنچاتے ہیں تو اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، جس کا حدیث کے اندر بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنات جو ہیں وہ ان تک جب خبر پہنچاتے ہیں تو یہ 50 اپنی طرف سے ملا کر ایک سچ اور 99% جھوٹ بولتے ہیں. جب وہ ایک بات سچ ہوتی ہے تو لوگ ان کی 99 کو بھی سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. کچھ یہ علم ایسا ہے سیٹنک کہ یہ تجربوں پر بھی ہے. تجربوں سے مراد میری یہ ہے کہ جسے چلہ کشی کہتے ہیں. چلہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دھیان لگا کر پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے دھیان لگا کر یہ نیگیٹو انرجی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ایول انرجی کو. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اسی وجہ سے روکا گیا اس چیز سے. مثال کے طور پر جو ایسٹرل ورلڈ ہے اس کے اندر آپ کی باڈی کا ایک اورا ہوتا ہے. اس اورا سے ایک انرجی نکلتی ہے، ہو پازیٹیو یا نیگیٹو. اگر کوئی درشٹ آدمی ہے یعنی نیگیٹو برا آدمی ہے، پاپی ہے، اس سے نیگیٹو اورا نکلتا ہے. اور اگر کوئی پازیٹیو ہے تو اس سے پازیٹیو اورا نکلتا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو ویزیبلی سمجھ نہیں آ سکتی، مگر یہ چیزیں ایکسپیرینس کی گئی ہیں لوگوں کے ذریعے. تو میں نہیں کہہ سکتا ان کی اتھینٹسٹی کیا نہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آپ بولتے ہو یا جو آپ سوچتے ہو وہ ایک انرجی کی شکل اختیار کرتا ہے. اور یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ساؤنڈ انرجی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں جو ابھی بول رہا ہوں یہ ایک انرجی ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے. اس کا آپ تک پہنچنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انرجی ہے، تبھی آپ تک فلوٹ ہو کے پہنچی ہے. تو جیسے ہی کچھ منتر، کچھ جنتر یہ پڑھے جاتے ہیں تو ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، یا پازیٹیو یا نیگیٹو. تو جب منتر شنتر اور اسی طریقے سے قرآن کی آیات ہیں، یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے. اس انرجی سے یا پازیٹیو یا نیگیٹو چیزوں کو مخاطب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
قرآن میں ہم نے شفا اور رحمت نازل کی تھی، مگر جو ظالم ہیں وہ اس سے خسارہ ہی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ نیگیٹو انرجی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں. سو قرآن غلط نہیں ہوتا، قرآن کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. اسی جی جی طریقے سے ویداز کا یا منتروں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسی چیزیں کیا کرتی ہیں پھر جب آپ نیگیٹو انرجی کو اپیل کرتے ہو یا پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرتے ہو تو وہ چیزیں آپ کی بات سنتی ہیں. یہ میں ورڈ جب بول رہا ہوں کہ بات سنتی ہیں تو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کانوں، اس سے مراد یہ ویوز کریٹ ہوتی ہیں. ویوز کریٹ ہوتی ہیں. ایک بک ہے 12 والیومز کی جو کہ گورن نے لکھی ہوئی ہے، جو کہ اسپرچولیسٹک تھا، دا ایکسپیرینس آف ریلیجن. ٹھیک ہے، ایکسپیرینس آف ریلیجن. ایکسپیرینس آف ریلیجن. اگر مجھے ابھی میرے پاس لیپ ٹاپ میں ہے کتاب، چونکہ میں فون سے بات کر رہا ہوں تو وغیرہ میں کتاب شیئر کر کے آپ کو بتاتا. 12 والیومز کے اندر اس میں اس نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جو ورڈز ہوتے ہیں، ایون الفابیٹس یا ساؤنڈز، بیسیکلی یہ ساؤنڈز ہیں، تو ساؤنڈز وہ انرجی پیدا کرتے ہیں. وہ جی جی انرجی ایسٹرل ورلڈ کے اندر ویوز کریٹ کرتی، فلکچویشنز کریٹ کرتی ہے، اضطراری کیفیت پیدا کرتی ہے. وہ جی اضطرار جتنا زیادہ ہوگا، مثال کے طور پر آپ ایک ندی کے اندر پتھر پھینکتے ہیں، جتنا بڑا پتھر ہوگا لہر اتنی زیادہ دور جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. اور ساؤنڈ جو اتنی ہے بڑی ویو، ساؤنڈ از اے فارم آف ویو. ویو، ایگزیکٹلی. جی جی اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایسٹرل ورلڈ جو ہے وہ پانی کا ایک سمندر ہے. اب اس سمندر میں جو جتنی زیادہ اسٹرانگ انرجی پھینکے گا اتنی بڑی ویو کریٹ ہوگی، جو جی جتنی چھوٹی انرجی پھینکے گا اتنی چھوٹی انرجی کریٹ ہوگی. تو یہ جو ایسٹرل دنیا ہے، اس کے اندر جب بہت زیادہ لیول کے اوپر انرجی ویوز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ یا تو پازیٹیو انرجی اگر اسٹرانگ ہے تو پازیٹیو رسپانس واپس آتا ہے، اور اگر نیگیٹو انرجی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر نیگیٹو رسپانس آپ کو واپس آتا ہے. یہی وہ حقیقت ہے جو آپ کی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور اپنی مرضی کی چیزوں کو وہ کرتی ہے. اس طریقے سے وہ معاملہ کرتی ہے جو میں مگر کیونکہ قرآن اور سننا کی بنیاد اس کے اوپر نہیں ہے، یہ جسٹ این ایکسپیرینس ہے، جسٹ این ایکسرسائز ہے، تو ہم اس کی اتھینٹسٹی پر یا اس کی اتھارٹی کے اوپر بات نہیں کر سکتے کہ بھائی 110% ایسے ہی ہوتا ہے. واللہ عالم. اگر کسی نے اردو کے اندر کتاب پڑھنی ہے دعا کے، ویسے تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا دعا کیوں ضروری ہے 2-2.5 سال پہلے، اس میں نے کچھ چیزیں ایکسپلین کی تھیں اور اس میں اس بک کا ریفرنس بھی دیا تھا جس کا میں نے کیا ہے. اور اگر کسی نے خود بک پڑھنی ہے تو ڈاکٹر غلام جیلانی برکی کی کتاب ہے من کی دنیا، اس کے ابتدا میں دعا کے چیپٹر کے اندر انہوں نے کافی حد تک کلیئر ووینٹ کو بھی ایکسپلین کیا ہے. اب کلیئر ووینٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایسٹرل ورلڈ کو ہی اسٹڈی کرتا ہے، جس سے ایسٹرولوجی بعد میں تشکیل پاتی ہے. تو کلیئر ووینٹ یہ کرتا ہے کہ ورڈز کی انرجی کو بھانپتا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو، اور کلرز کے ذریعے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوگا کے اندر بھی وہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکراس، 7 چکراس. وہ آپ کی ہپ سے لے کر آپ کے سپائن کو کور کرتے ہیں، اور ان 7 چکراس کو وہ کلرز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. کیوں بلا؟ کیونکہ وہ کلرز کلیئر نے ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں، وہ کسی انسان نے ایکسپیرینس نہیں کیے ہوتے. مثال کے طور پر بلو، ریڈ، اورنج، جو ہے وہ پنک، گرین، وہ چکراز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یوگا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہر چکراز جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ویسلز کا کام کرتے ہیں. ویسلز کیا کرتی ہیں؟ شریانیں کیا کرتی ہیں؟ وہ پمپ کرتی ہیں بلڈ کو پوری باڈی کے اندر. ایسے ہی چکراز پمپ کرتے ہیں آتما کے اندر انفارمیشن کو، معرفت کو، گیان کو. تو وہ چکراز جیسے جیسے ایک ایک چکرا اوپن ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کی بدھی شدھ ہوتا جاتی ہے، اور آپ جو ہے نا معرفت اور نالج حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کا دماغ کھلتا ہے. یہ ان کا کلیم ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو کلیئر ووینٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ورڈز کی انرجی کو پڑھتے ہیں، اور جتنے ورڈ، جس ورڈ کے اندر زیادہ انرجی ہوتی ہے وہ ورڈز اتنا زیادہ ہی اس انرجی، یعنی اگر پازیٹیو انرجی ہے تو پازیٹیو انرجی کو اتنا زیادہ. ورڈز کی بھی فریکوینسی ہے، یہ بڑا انپورٹنٹ ہے کہ ورڈز کی بھی. یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے ہندو پوچھتا ہے یا ہم سے عیسائی پوچھتا ہے کہ تم لوگ عربی کے اندر پڑھتے ہو، ہماری بائبل تو انگلش کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہمیں ہندی انواد دکھاؤ، سنسکرت نہیں پڑھتے. ہم مسلمانوں کو عربی پڑھنے کا پتہ کیوں زور دیتے ہیں؟ یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عربی میں قرآن پڑھنے کا کہا، اور عربی میں ہی عبادت کرنے کا کہا، اور عربی میں ہی دعائیں مانگنے کا کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربک کے جو ورڈز اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان میں صرف اور صرف پازیٹیو اور اسٹرانگ انرجی ہے.
جب ہم وہ دعا مانگتے ہیں وہ پازیٹیو اور اسٹرانگ انرجی ایسٹرل ویوز کے اندر کریٹ کرتی ہے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت ملتی ہے، ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہی فرق ہے ہندوؤں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، اور ہمارے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر، کیونکہ ہم تبھی اپنی اس انرجی کے ساتھ سٹک ہیں جن کو انہوں نے چھوڑ دیا. جی تبھی تو آج بہت سارے ویسٹرن مطلب کیا بولتے ہیں ویسٹ میں قرآن کو سننے کے ترنت بعد لوگ اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور روتے ہیں قرآن کو سننے کے بعد. بالکل بالکل. اب یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جس نے ظاہری بات ہے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو. اب ہمارے لوگ اگر ترجمے پڑھ کے صرف ترجمے پر فوکس کریں گے تو یاد رکھو کہ ترجمے پڑھیں، میں اللہ معاف کرے یہ نہیں کہہ رہا کہ ترجمہ نہ، obviously ترجمہ آئے گا تو پھر ہی مزہ آئے گا نا عربی کا، یعنی عربی صرف پڑھیں گے تو اس کی سمجھ بھی کوئی نہیں آنی، مگر یہ ہے عربی بھی جانیں، یعنی صرف ترجمے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، تھوڑی سی زندگی میں کوشش ضرور کریں عربی سیکھنے کی، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ ورڈز کتنی اسٹرانگ اور پازیٹیو انرجی پیدا کرتے ہیں. اس کی مثال یوں لے لیں نا، مثال کے طور پر فیضان بھائی، میں اگر آپ کو کہوں آپ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، یہ ورڈز اچھے نظر آ رہے ہیں تو ورڈز اچھا نظر آ رہے ہیں، یا آپ بڑے ہینڈسم ہیں، ہے ورڈز ہیں، پازیٹیو انرجی. مگر یہ پازیٹیو انرجی پیدا کرتے ہیں. اور اگر میں یہی کو گالی کا ورڈ یوز کروں تو یہ نیگیٹو انرجی کریٹ کریں گے، ہے ورڈز ہی ہیں. میں نے ایک بار نا بہت سال پہلے دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں نے مڈل فنگر سامنے کر کے نا ایسے رکھی، تو وہ کہتا ہے یار گالی کیوں دے رہا ہے؟ میں نے کہا فنگر ہی ہے، تجھے کیوں لگ رہا ہے گالی ہے تو فنگر ہے، چاہے میں انڈیکس فنگر آگے کروں یا میں مڈل فنگر کروں، فنگر تو فنگر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرٹن چیزیں اسپیسیفک ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ نیگیٹو انرجی یا پازیٹیو انرجی کریٹ کی، سرٹن جسٹرز. اسی طرح سرٹن ورڈز ہوتے ہیں، ان کی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، وہ انرجی ہی اگلے بندے کے اوپر افیکٹ ڈالتی ہے. بالکل ایسے ہی. اب جو میں کلیئر ورڈ کی آپ کو بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہیٹ ورڈ کی فریکوینسی چیک کی اور اس کو سمجھنا دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہیٹ ورڈ کی ایسٹرل ورلڈ کے اندر جو شیپ بن کر سامنے آتی ہے وہ اتنی خوفناک ہے، جس وجہ سے جو بندے کے اندر ہیٹ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ بندہ ہمیشہ نیگیٹو انرجی ریلیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو فوبیا ہو جائے، جس طرح اسلامو فوبز ہیں، آپ کو ان سے بدبو آنے لگتی ہے، باس مارنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو جس طرح باڈی ڈیکمپوز ہو جائے، جتنے زیادہ دن گزرے اتنے زیادہ باس مارنا شروع کر دیتی ہے. اسی طریقے سے اسلامو فوبز ہیں کہ اسلام سے اتنی پازیٹیو انرجی سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ وہ نفرت ابل کر بوائل ہو کر نیگیٹو انرجی ایکسٹریم پر جا چکی ہے، جو کہ بدبو مار رہی ہے اور پوری سوسائٹی کو تباہ کر رہی ہے. یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بہت بہت آپ سے سیکھنے کے لیے ملا، اور آپ مطلب آپ کا نالج کا جو لیول ہے نا عامر بھائی، الگ ہی وہ لیول نہیں کا ہے. بھائی، نہیں بھائی، میں نے چند باتیں کی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بک بھی ریفر کیا، اس کو دیکھیے گا تو آپ بھی پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے میرا جی بھائی. تھینک یو. جی اور بہت شکریہ. بہت شکریہ فیضان السلام بھائی. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.